علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے مٹاتے، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا نہیں ہم اس کو بھلاتے، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان بے شک اللہ اللہ علی پر کلی ہر ایک شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان بے شک اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من سے دون علاوہ اللہ اللہ کے، من کوئی ولی دوست، ولا اور نہ نصیر مددگار۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم نہیں بلاتے اسے، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نے جانا نہیں بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے جانا نہیں بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بعض احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ منسوخ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک حکم کو ایک وقت تک کے لیے رکھنا اور اس کے بعد اس کو ختم کر دینا، یا تو بالکل ختم کر دینا، یا اس سے آسان حکم لے آنا، یا اس سے سخت حکم لے آنا، یا اس کے برابر حکم لے آنا۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں منسوخ کی۔ یا تو اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، بس وہ بات ختم ہو گئی۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ منافقین، یعنی کہ یہ واقعہ ہے کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سوالات کیا کرتے، اور یہ سوال کرنے کا مقصد محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے۔ اب مقصد ہوتا تھا کہ نبی کا اتنا ٹائم ضائع کرو، اس کو اتنا تنگ کرو، نہ یہ سو سکے، نہ یہ گھر جا سکے، نہ یہ اپنے معاملات کو نبھا سکے۔ خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آزمائش بنتے، لیکن آپ عمدہ اخلاق کے پیکر تھے، آپ اس کو برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس رویے کو ختم کرنے کے لیے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو نبی سے ملاقات کرنا چاہے وہ ملاقات سے پہلے صدقہ دے گا۔ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی کے ساتھ ملاقات سے پہلے صدقہ دو۔ 28ویں پارے میں ابھی بھی آیت موجود ہے، لیکن حکم ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اسی وقت منافق سارے تتر بتر، پھر نہ کسی کی کوئی مجبوری نہیں، نہ کسی کا پرائیویٹ مسئلہ رہا، نہ کسی کی کوئی، اللہ کے نبی سے اس سارے مسئلے ان کے حل ہو گئے اتنے میں ہی۔ پھر لیکن اس کا اثر یہ پڑا کہ غریب اور سچے مسلمانوں کو مشکل آ گئی کہ ہم کہاں سے پہلے پیسے لے کر آئیں اور صدقہ کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔
تو یہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور بعض دفعہ آسان کی اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم سخت دیا پھر آسان کر دیا، جس طرح کہ شروع کے اندر روزہ صرف سحری کے وقت یعنی کہ افطاری کے وقت جس نے جو کھا لیا سو کھا لیا، جب سے سو گیا روزہ شروع ہو گیا، یعنی روزہ صبح فجر سے نہیں شروع ہوتا تھا بلکہ وہ رات افطاری کے بعد جب آپ کھانا کھا کے سو گئے، سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے آسان کر دیا۔ یہ آسان کی مثال ہے۔ اور سخت کی مثال یہ ہے کہ شروع کے اندر روزہ اختیاری تھا، جب روزے کا حکم آیا تو اختیار دیا گیا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ رکھنے کی جگہ پر وہ فدیہ دے کر کسی کو کھانا کھلا دے، اس کی طرف سے اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس کو ختم کر کے سخت کر دیا کہ ہر بندہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھے۔ اور برابر کی مثال وہ تو کئی احکامات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم کو ایک وقت کے لیے جاری کیا، پھر اس کے بدلے میں اس جیسا اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لے آیا۔ تو یہ یعنی کہ نسخ کی ساری صورتیں موجود رہی ہیں۔ نسخ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جی اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا ایک بات کا، اللہ تعالیٰ بعد میں ایک بات نازل کرتا ہے، اللہ پہلے ہی وہ اتار دیتا ہے۔ تو یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہلی بات اتاری تھی اس وقت انسانوں کے لیے وہی بات مناسب تھی، پھر جب لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتار دی کہ اب وہ نہیں، اب یہ چلو اس پر عمل کرو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ آپ ایک طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر ایک دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ بھئی آپ ایک ہفتہ دوائی کھاؤ۔ اب دوائی کھاتے ہیں، پھر ایک ہفتے بعد اس کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ بدل دیتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں تجھے پہلے نہیں اس گولی کا نام آتا تھا، تو پہلے ہی مجھے یہ لکھ دیتا ہے، ایک ہفتے بعد جا کر تو نے مجھے یہ گولی لکھ کر دی ہے۔ تو وہ کہے گا بھائی پہلے آپ کی طبیعت کا تقاضا تھا کہ میں آپ کو پہلا نسخہ دیتا، اب آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ لکھ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اسی طرح ہیں، جو اس نے پہلے حکم دیا اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو وہی حکم دیا جائے، جب اس حکم پر عمل کرنے سے کچھ بہتری آئی اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دے دیا۔ تو نسخ سب شریعتوں کے اندر رہا ہے۔ یہود سب سے بڑا جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اس نسخ پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس اسلام کے اندر تو کبھی ایک حکم اترتا کبھی دوسرا اترتا ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب ہو تو اس میں نسخ کیوں ہوا؟ حالانکہ یہ نسخ ان کی شریعت میں بھی ہے، ان کی شریعت میں بھی نسخ ہے۔ جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کے شریعت کے اندر 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، لیکن خود ان عیسائیوں کی شریعت کے اندر 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی چیزیں جو یہود سے پہلے جو ہے نا وہ تھیں، حلال تھیں، لیکن یہود کے اوپر وہ حرام کر دی گئی۔ نسخ تو ان کی شریعت میں بھی ہے، لیکن بس در حقیقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب دشمن بنے نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے چند چیزوں کو تورات کی منسوخ کیا، تو یہ کہنے لگے اللہ کا حکم کبھی بھی نہیں بدلتا، تو کیسے اللہ کے حکم کو بدلتا ہے؟ اس وقت سے انہوں نے اپنا ایک جھوٹا سا نظریہ بنا لیا کہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے تو یا ایک آیت کو بھلاتا ہے، بھلانے کی مثال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے ان کو بالکل بھلا دیا، بالکل بھلا دیا۔ وہ آیات ہی نہ ان کی تلاوت ہوتی ہے، نہ ان کا مفہوم اور معنی باقی ہے۔ جس طرح کہ سورہ احزاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ تھا جس کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آئے لیلۃ القدر بتانے کے لیے، 2 لوگوں کا جھگڑا دیکھ کر آپ اس کو صلح کروانے میں لگ گئے تو آپ کے ذہن سے وہ بھلا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھلا دیا گیا، پھر آپ کو نہیں بتایا گیا، بالکل بھلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک حکم کو ختم کرتا ہے یا ایک حکم کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے برابر یا اس سے بہتر حکم لے آتا ہے۔
آپ جانتے نہیں ہو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ جو چاہے حکم جاری کرے، جو چاہے حکم ختم کر دے، اللہ پابند نہیں ہے کسی کا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ جانتے نہیں ہو زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے تو ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔